السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا وہ کڑوا سچ ہے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک شہر میں ایک بہت امیر بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام رحمان صاحب تھا۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ رحمان صاحب نے اپنی پوری زندگی دن رات محنت کر کے کروڑوں کی جائیداد بنائی تھی تاکہ ان کے بچے ایک اچھی زندگی گزار سکے، لیکن جیسے ہی رحمان صاحب بوڑھے ہوئے اور بیماری نے انہیں گھیرا تو بیٹوں کا رویہ بدل گیا۔ بڑا بیٹا اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا اور چھوٹا بیٹا عیاشیوں میں پڑ گیا۔ دونوں کو صرف اس بات کا انتظار تھا کہ کب باپ مرے اور کب انہیں جائیداد ملے۔ اگر کوئی ان کا سچا خیال رکھتا تھا تو وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو غریب گھرانے میں بیاہی گئی تھی، لیکن روز اپنے بیمار باپ کی خدمت کے لیے آتی تھی۔ ایک رات رحمان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی سانسیں اکڑ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے 3 چابیاں نکالی اور تینوں بچوں کے ہاتھ میں ایک ایک چابی تما دی۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میری موت کے بعد گھر کے پچھلے حصے میں جو 3 پرانے کمرے ہیں، تم تینوں نے اپنے اپنے حصے کی چابی سے وہ کمرہ کھولنا ہے۔ اس میں میری زندگی کی سب سے قیمتی کمائی ہے، لیکن یاد رہے میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے کوئی ان کمروں کو نہیں کھولے گا۔ یہ کہہ کر رحمان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں کے چہروں پر دکھ سے زیادہ لالچ چمکنے لگا۔ وہ جنازے اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بجائے چپکے سے ان کمروں کی طرف بھاگے۔ بیٹی روتی رہی کہ پہلے باپ کو رخصت کر لو، لیکن بیٹوں نے ایک نہ سنی۔ بڑے بیٹے نے لالچ میں آ کر اپنے حصے کی چابی سے پہلا کمرہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ حیران رہ گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا اور اس پر لکھا تھا، یہ پتھر تمہارے اس دل کی طرح ہے جو اپنے بوڑھے باپ کے لیے ہمیشہ سخت رہا، اسی لیے تمہیں میری جائیداد سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ بڑا بیٹا وہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب چھوٹے بیٹے کی باری تھی۔ اس نے جلدی سے دوسرا کمرہ کھولا۔ وہاں مٹی اور راکھ کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا اور دیوار پر لکھا تھا، یہ راکھ تمہاری اس عیاش زندگی کا انجام ہے جو تم میری کمائی پر کرتے رہے، تمہارا حصہ بھی راکھ ہی ہے۔ چھوٹا بھائی بھی غصے اور صدمے سے پاگل ہو گیا۔ اب باری تھی اس غریب بیٹی کی جس نے روتے ہوئے تیسرا کمرہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہاں روشنی چمک رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت لکڑی کا صندوق تھا جس پر لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، یہ تمہاری محبت اور خدمت کا صلہ ہے۔ جب بیٹی نے وہ صندوق کھولا تو اس میں جائیداد کے اصل کاغذات، سونا اور ایک خط تھا جس پر لکھا تھا، بیٹی، مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے لالچی ہے، اسی لیے میں نے اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ تم نے میری اس وقت خدمت کی جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، یہ تمہارا حق ہے۔ دونوں بھائی باہر کھڑے ہاتھ ملتے رہے اور لالچ نے انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اور خدمت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جو لوگ لالچ میں رشتوں کا خون کرتے ہیں، مکافات عمل انہیں ایک دن اسی موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے۔